الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حفاظت کی دعاؤں کے سلسلے میں ہماری اگلی دعا ہے ایمان پر ثابت قدمی کی دعا۔ ویورز، ایمان پر اگر ہم قائم ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں مسلمان بنایا، ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا، اور ایمان پر اگر ہم ہیں تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے اور ہمیں بائی برتھ جو ہے وہ ایمان کی دولت نصیب ہوئی۔ لیکن اس ایمان کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ اس کے لیے سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ ایمان ہے کیا۔ ایمان اللہ تعالیٰ پر ایمان اور تمام بنیادی جو عقائد اسلام ہیں ان پر ایمان، اور اس کے علاوہ ہمارا حسن معاشرت پر ایمان کہ حسن معاشرت کے لیے انسان کے اوپر جتنی آبلیگیشنز ہیں وہ سب انسان پوری کرے۔ اب ایمان کو مختلف قسم کے خطرات لاحق ہوتے ہیں۔ ہم جس طرح کے دور میں رہ رہے ہیں یا جس طرح کی ہم انوائرمنٹ میں رہ رہے ہیں تو جگہ جگہ ہمارے ایمان کو خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ ہمارے ارد گرد ماحول اس قسم کا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کے حقوق پورے نہیں کر سکتے، اور بندوں کے حقوق بہت ساری وجوہات کی بنا پر ہم پورے نہیں کر سکتے، تو جس کی وجہ سے ہمارا ایمان ڈگمگا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے ہمارے پاس علم ہونا چاہیے، نالج ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کون سے حقوق، ہمارے اوپر ہمارا فرض کیا ہے کہ ہمیں کون کون سے اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرنے ہیں، کون کون سے ہمیں بندوں کے حقوق ادا کرنے ہیں۔ جب تک ہمیں اس کا علم نہیں ہوگا تب تک ہم اس سے لا علم رہیں گے۔ اس کے لیے ہمیں اپنی تعلیمات کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ دنیاوی تعلیمات تو ہم بہت ساری اور بہت کوشش کے ساتھ حاصل کر لیتے ہیں، مختلف چیزوں میں ڈاکٹریٹ کر لیتے ہیں، ہم بہت زیادہ پڑھ لکھ جاتے ہیں، مشکل سے مشکل سبجیکٹس میں ہم اپنا اعلیٰ تعلیم حاصل کر لیتے ہیں، لیکن ایک تعلیم کے جس کو حاصل کرنا بہت ضروری ہے وہ ہم مرتے وقت تک اتنی ہی حاصل کرتے ہیں کہ بس اس کو ہم ریڈ کر لیں، دیٹس اٹ، اور کچھ نہیں۔ اس کو سمجھنا بالکل بھی ہم اپنے لیے مناسب نہیں سمجھتے یا اس کے لیے وقت ہی نہیں نکالتے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ہمارے فرائض کیا کیا ہیں ٹورڈز اللہ تعالیٰ اینڈ ٹورڈز آل دا ہیومن بینگس۔ اس کے بعد ان کو سمجھنے کے بعد اس پہ عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ اب عمل کرنے کے لیے ہمارا جو ماحول ہے، ہمارے ارد گرد جو حالات ہیں وہ ہمیں جگہ جگہ رکاوٹیں ڈالتے ہیں، ہم اس پہ عمل نہیں کر پاتے۔ ایمان پر ثابت قدمی کی دعا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ ترجمہ: اے دلوں کو پھیرنے والے، میرا دل اپنے دین پر جما دے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے یہ دعا پڑھا کرتے تھے، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ کو انسان مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ ایک حدیث شریف ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کا دل ایسے ہے جیسے میری دو انگلیوں کے درمیان، کہ میں اسے چاہوں تو ہدایت کی طرف گھما دوں، اس حدیث کا مفہوم یہ ہے، اور میں چاہوں تو اس دل کو دوسری طرف گھما دوں۔ تو ہم اسی حدیث کے ریفرنس سے یہ دعا مانگی گئی ہے کہ اے دلوں کو پھیرنے والے، میرا دل اپنے دین پر جما دے۔ جتنی بھی ہم نے اس کا پس منظر دیکھا کہ کس طرح سے ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے دین کے اوپر رہنے میں مسائل سامنے آتے ہیں ہمارے، کہ ہم بہت کوشش کے باوجود بھی مختلف انوائرمنٹل فیکٹرز ایسے ہوتے ہیں، انسان کا اپنا نفس ہوتا ہے، شیطان کا حملہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے انسان اپنے دین پر، سیدھے راستے پر انسان نہیں چل پاتا، اور انسان ایسے ہوتا ہے جیسا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ جیسے خاردار کانٹوں کی جھاڑیوں میں سے انسان گزر رہا ہو، کہ جتنے بھی ہم اپنے کپڑے سمیٹ کر گزریں پھر بھی ہم ان خاردار جھاڑیوں میں الجھ جاتے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح سے یہ دنیا ہے کہ ہم کتنا بھی اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر چلنے کی کوشش کریں، پھر بھی
مختلف ڈائیورجنس پہ انسان ڈائیورٹ ہو جاتا ہے اور انسان مختلف قسم کی پرابلمس کا شکار ہو جاتا ہے، سیدھے راستے سے بھٹک جاتا ہے۔ تو ہمیں یہ روزانہ صبح اور شام یہ دعا مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ یا مقلب القلوبی ثبت قلبی علی دینک۔ تو یہ ہے ایمان کا جو ایک خدشہ ہوتا ہے کہ ہمارا ایمان ڈگمگا نہ جائے، تو اس کی حفاظت کی دعا ہے۔ چونکہ ہم حفاظت کے سلسلے کی دعائیں یاد کر رہے ہیں، تو اگلی دعا ہے غم اور پریشانی دور کرنے کے لیے دعا۔ یہ بھی انسان کو ایک خدشہ لاحق ہوتا ہے کہ انسان نارمل زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے، خوش باش اور پرسکون زندگی گزار رہا ہوتا ہے کہ اچانک اس کی زندگی میں کوئی غم یا پریشانی آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے انسان کا سکون تباہ ہو جاتا ہے، وہ چاہے کسی بیماری کی صورت میں ہو، کسی حادثے کی صورت میں ہو، کسی بچے کی ناکامی کی صورت میں ہو، اپنے کسی کاروبار کی نقصان کی صورت میں ہو، یا کوئی اور پریشانی ہو سکتی ہے۔ تو اس صورت میں جو بھی ہمیں پریشانی لاحق ہوتی ہے انسان کو، ان سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا مانگیں، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ ترجمہ: اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، سب کو تھامنے والے، میں تیری رحمت کی امید کے ساتھ تجھ سے فریاد کرتا ہوں۔ سنن ترمذی میں یہ دعا ہے، اس کا ذکر ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی غم یا پریشانی لاحق ہوتی تو یہ کہا کرتے، یعنی دنیا میں کوئی بھی ہمیں پریشانی یا غم لاحق ہونے کا خدشہ ہو یا ہو چکا ہو، تو ہم اس سے بچنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگنے کے لیے کہ اللہ اس غم یا پریشانی کو ہم سے دور فرما دے، تو ہمیں اس دعا کا سبق ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ اس سے آگے جو ایک بہت ہی اہم چیز ہے، اور جہنم سے نجات پانے کی دعا۔ تو جہنم ایک ایسی جگہ ہے جس سے اللہ کے نبی ہمارے آقا کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف دعاؤں کے ذریعے ہمیں جہنم سے بچنے کی دعا مانگنے کا سلیقہ سکھایا ہے کہ ہم ہمیشہ جہنم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیں۔ اس میں یہ دعا بہت اہم ہے کہ صبح و شام 7 مرتبہ ہم پڑھیں۔ ہم اس کی روٹین بنا لیں کہ ہم فجر کے بعد بھی اس کو پڑھیں اور مغرب کے بعد بھی پڑھیں۔ اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے جہنم سے نجات عطا فرمائیے۔ مسلم بن حارث تمیمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ سرگوشی فرمائی اور فرمایا کہ جب تم مغرب کی نماز سے فارغ ہو جاؤ تو 7 مرتبہ یہ دعا پڑھو، اور اگر تم یہ پڑھ لو گے اور اسی رات تمہاری وفات ہو جائے تو تمہارے لیے جہنم سے خلاصی لکھ دی جائے گی، اور جب تم فجر کی نماز پڑھ لو تو یہ دعا پڑھ لیا کرو۔ اگر تم ایسا کر لیتے ہو تو اس دن تمہارا انتقال ہو جاتا ہے تو تمہارے لیے جہنم سے چھٹکارا لکھ دیا جائے گا۔ کتنی چھوٹی سی دعا ہے کہ اللہ مجھے جہنم سے نجات عطا فرما۔ اللہ بندے سے اس قدر پیار کرتا ہے کہ ہم جو بھی چیز اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور وہ چیز عطا کرتے ہیں۔ تو بات صرف یہ ہے کہ ہم اپنی دن بھر کی روٹین میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں اور اپنی ضروریات زندگی اور ضروریات آخرت جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں، اور وہ مسنون کلمات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں ہم ان کلمات کے ذریعے مانگیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہماری دعا ضرور قبول فرمائے گا۔ موت ایک ایسی چیز ہے جو کسی شخص کو کسی بھی وقت کہیں بھی وارد ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے ہم چلتے پھرتے کہیں موت کا شکار ہو جائیں اور ہم اس دنیا سے چلے جائیں، یا ہو سکتا ہے ہم رات کو سوئیں اور ہمیں صبح اٹھنا نصیب نہ ہو، کیونکہ انسان عارضی موت میں تو چلا ہی جاتا ہے تو وہ مستقل موت بھی بن سکتی ہے، تو ہمیں اپنی آخرت کا کوئی انتظام کر کے سونا چاہیے۔ تو یہ ایک ایسی دعا ہے کہ جس میں آپ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ اگر آپ صبح پڑھیں گے تو پورے دن کی ضمانت ہے کہ وہ انسان جہنم کی آگ سے بچ جائے گا، اور اگر آپ شام کو پڑھیں گے تو پوری رات کی ضمانت ہے کہ وہ انسان جہنم کی آگ سے بچ جائے گا۔ اس کے بعد اس سے اگلی دعا ہے دنیا و آخرت کی عافیت کے لیے سب سے بہترین دعا۔ اللہم انی اسألک العافیت والمعافات فی الدنیا والآخرۃ۔ اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ میں آپ سے دنیا و آخرت کی عافیت طلب کرتا ہوں۔
ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، سب سے بہتر دعا کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درج بالا دعا مانگنے کی تلقین فرمائی۔ دوسرے دن بھی اس نے آ کر یہی سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہی دعا بتائی۔ جب تیسرے دن آ کر اس نے یہی سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی دعا بتائی اور فرمایا کہ جب تمہیں دنیا و آخرت کی عافیت مل گئی تو تم کامیاب ہو گئے۔ یعنی عافیت ایک چھوٹا سا لفظ ہے، لیکن اس کے اندر دنیا اور آخرت کی کامیابی اس کے اندر موجود ہے۔ یعنی دنیا میں بھی ہر طرح کی کامیابی اور آخرت میں بھی ہر طرح کی کامیابی۔ یہ اتنی جامع دعا ہے کہ اس کے ذریعے ہم ہر طرح کے نقصان، ہر طرح کی ہم گناہ اور ہر طرح کی کمی سے ہم بچ جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح سے سہولت عطا فرماتا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ خوشحالی عطا فرماتا ہے، ہمیں سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ غرض یہ کہ عافیت اور معافات میں اتنا وسیع مفہوم ہے اس کا کہ ہماری انسانی عقل جو ہے وہ اس میں بہت چھوٹی پڑ جاتی ہے کہ ہم اس کا احاطہ ہی نہیں کر سکتے کہ یہ کتنا جامع مفہوم ہے اس کا۔ تو ہمیں یہ سب دعائیں پڑھنی چاہیے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں حفاظت کی باقی دعائیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گی۔ تو اب تک میں اس ایپ کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی، آپ ضرور اس کو ڈاؤن لوڈ کریں اور ان سب دعاؤں کو اپنے صبح اور شام کی روٹین میں شامل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمیں دعائیں مانگنے والا بنائے، ہماری دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنی حفظ اور امان میں رکھے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔